دوستو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ محمد بن قاسم کی آمد کا مقصد کیا تھا۔ کیا سیاسی و معاشی مقاصد تھے، یا اس کے کیا یہ مقصد خالص مذہبی تھا، یا سلطنت امیہ کی توثیق سیاسی و معاشی مقاصد کی خاطر تھی؟ اس پر بات کرنے سے قبل ہم پاک اسٹڈی کی نصاب پر تھوڑی سی بات کرنا ضروری سمجھیں گے۔ جب بھی ہم محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مطالعہ پاکستان کی روشنی میں ایک تصور ذہن میں ابھرتا ہے، کہ ایک نوجوان سپہ سالار جو دین اسلام کی تبلیغ اور انصاف کے قیام کے لیے نکل پڑا تھا۔ لیکن اگر ہم تاریخ کے اوراق کو سنجیدگی سے دیکھیں تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ان کی آمد صرف مذہبی نہیں بلکہ خالصتاً سیاسی اور معاشی مقاصد کے تحت تھی۔ تو پھر یہ کہ مطالعہ پاکستان میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے، اس میں اسے مذہبی اور جذباتی انداز سے پیش کیا جاتا ہے، جس کو ہم خالص مذہبی نقطۂ نظر کہہ سکتے ہیں۔ دوستو پاکستان کے تعلیمی نصاب، خاص طور پر مطالعہ پاکستان کی کتب میں محمد بن قاسم کو ایک ایسے ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو محض اسلام کی تبلیغ کے لیے سندھ آیا تھا اور اس نے یہاں روشنی کا آغاز کیا۔ تاہم تاریخ کے زیادہ غیر جانبدار مطالعے اور مورخین کی تحقیقات سے سرکاری بیانیے کو چیلنج کرتی ہے اور ظاہر کرتی ہے کہ محمد بن قاسم کی مہم خالصتاً مذہبی نہیں بلکہ سیاسی اور معاشی مقاصد پر مبنی تھی۔ دوستو مطالعہ پاکستان کی کتب میں محمد بن قاسم کی آمد کو اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک مقدس مہم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جس کا مقصد کفر کے اندھیروں کو ختم کرنا اور اسلام کے نور کو پھیلانا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت خلافت بنو امیہ کی پالیسی مذہبی سے زیادہ سیاسی تھی۔ ان کی فتوحات زیادہ تر سلطنت کی وسعت، وسائل پر قبضے اور تجارتی راستوں پر کنٹرول کے لیے تھیں۔ دوستو یہ کتب معاشی و سیاسی پس منظر کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی ہیں، جیسے کہ سندھ کی بندرگاہوں کی اہمیت، زرخیز زمین یا تجارتی راستوں کی حفاظت وغیرہ۔ ایک اور مزاح جو تاریخ کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم نے پاکستان کی بنیاد رکھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا دوستو کہ وہ پہلا پاکستانی شہری تھا جس نے سندھ پر قدم رکھا۔ نصابی کتب محمد بن قاسم کو پاکستان کی تاریخ کی ابتدا کے طور پر پیش کرتی ہے، جو ایک تاریخی طور پر ایک منطقی مغالطہ ہے۔ دوستو محمد بن قاسم نے خلافت بنو امیہ کے تحت سندھ پر قبضہ کیا تھا اور اس کا مقصد ایک اسلامی ریاست قائم کرنا تھا بلکہ خلافت کی سلطنت کو مضبوط کرنا تھا۔ دوستو پاکستان کا وجود ایک جدید سیاسی تصور ہے جو 1947 میں وجود میں آیا۔ اسے 18ویں صدی کی تاریخ سے جوڑنا تاریخی حقائق کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنے کے مترادف ہے۔ ایسی مطالعہ پاکستان کی کتب میں سندھ کے مقامی لوگوں کی جیسے راجہ داہر اور اس کے حامیوں کی جدوجہد کو محض ظالم ہندو راجہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ تاریخی حوالہ جات میں راجہ داہر کو ایک مضبوط مقامی حکمران کے طور پر دکھایا گیا ہے جس نے اپنے علاقے کا دفاع کیا۔ دوستو یہ کتب مقامی ثقافت، سماجی ڈھانچے اور ان چیلنجز پر بات نہیں کرتی جن کا محمد بن قاسم کو سامنا تھا۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اس وقت سندھ اپنی جغرافیائی حیثیت کے باعث ہمیشہ ایک پرکشش خطہ رہا۔ یہ خطہ تجارتی راستوں کا مرکز تھا جہاں سے عرب تاجروں کا گزر ہوتا تھا۔ سندھ کی سرزمین میں دریائے سندھ کی بدولت زرخیز تھی اور یہاں کی بندرگاہی نظام خلیج فارس اور بحر ہند کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا تھا۔ خلافت بنو امیہ کے لیے اس علاقے پر
کنٹرول کا مطلب تھا تجارتی راستوں کی حفاظت اور خراج تحسین کی وصولی۔ دوستو اگر ہم معاشی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ تو سندھ ایک دولت مند علاقہ تھا جہاں قیمتی اجناس، معدنیات اور بندرگاہوں کی آمدنی خلافت کی معیشت کو مستحکم کرنے کا ذریعہ بن سکتی تھی۔ عرب تاجروں کو سندھ کے حکمرانوں کی جانب سے بحری قزاقوں کے حملوں کا بھی سامنا تھا، جس نے خلافت کو اس علاقے میں مداخلت کا بہانہ فراہم کیا۔ اس طرح اگر ہم سیاسی نقطہ نظر سے بات کریں اور سیاسی محرکات کو دیکھیں تو حجاج بن یوسف جو خلافت بنو امیہ کے سب سے مضبوط اور حکمت عملی کے ماہر گورنر تھے، ان کے لیے سندھ پر حملہ کرنا ایک اسٹریٹجک فیصلہ تھا۔ یہ خطہ ایک ایسے علاقے میں واقع تھا جہاں نہ صرف خلافت کو اپنے دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا امکان تھا، بلکہ اسے ایک مضبوط سیاسی اور عسکری اڈے کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ دوستو اگر ہم تاریخی شواہد کو دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ محمد بن قاسم کی سندھ پر آمد کے پس پردہ سیاسی اور معاشی مقاصد غالب تھے، اور یہ مہم خالصتاً اسلامی تبلیغی مہم نہیں تھی جیسا کہ عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے۔ دوستو اگر تھوڑا سا وقت دیا جائے تو اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ عرب تاجروں کے لیے سندھ ایک اہم تجارتی مرکز تھا، کیونکہ یہ خطہ بحیرہ عرب اور جنوبی ایشیا کے درمیان ایک اہم راستہ فراہم کرتا تھا۔ عرب تاجروں کو سندھ کے ساحلوں پر بحری قزاقوں کی لوٹ مار کا سامنا تھا، جن میں عرب تاجروں کے قافلوں کو لوٹا گیا اور خواتین کو قید کیا گیا۔ وہ ایک بنیادی وجہ تھی جسے خلافت نے مداخلت کے لیے بہانہ بنایا۔ یہ قزاقی کے واقعات سیاسی مداخلت کے لیے فوری جواز فراہم کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سندھ کی معاشی اہمیت بھی حجاج بن یوسف کے لیے بالکل واضح تھی۔ اگر ہم طبری اور بلازری جیسے مورخین کو دیکھیں تو انہوں نے ان قزاقی واقعات کا ذکر کیا ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ سندھ پر حملے عرب تجارت کو مضبوط بنانے کی ایک کوشش تھی۔ دوستو حجاج بن یوسف جو اس مہم کے پیچھے اصل منصوبہ ساز تھے، ایک ماہر سیاست دان اور منتظم بھی تھے۔ ان کے خطوط اور منصوبہ جات میں بار بار سندھ کی اقتصادی اور اسٹریٹجک اہمیت کا ہمیں ذکر بھی ملتا ہے۔ سندھ پر حملے کا حکم دینے سے پہلے حجاج نے محمد بن قاسم کو واضح ہدایات دی تھیں کہ وہ وہاں صرف جنگ نہ لڑیں بلکہ علاقے کو خلافت کے لیے اقتصادی فائدہ مند بھی بنائیں۔ دوستو حجاج بن یوسف کی حکمت عملی میں ریاست کی وسعت اور معاشرتی استحکام ہمیشہ مرکزی حیثیت رکھتا تھا، جیسا کہ ان کے دیگر اقدامات سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطے کی جانب آپ کی توجہ میں چاہوں گا کہ بنو امیہ کے دور میں خلافت اپنی سرحدوں کو وسیع کرنے کی پالیسی پر گامزن تھی۔ سندھ کی فتح نہ صرف سیاسی طاقت کو بڑھانے کا ذریعہ تھی بلکہ اس نے خلافت کے دشمنوں خصوصاً ہندوستانی راجاؤں اور ان کے اتحادیوں کو کمزور کرنے کا موقع فراہم کیا۔ سندھ کو فتح کرنے کا مطلب تھا کہ خلافت ہندوستان کے قریب ہو جائے اور وہاں کے تجارتی اور عسکری معاملات پر نظر رکھ سکے۔ دوستو سندھ ایک زرخیز خطہ تھا جہاں دریائے سندھ کی بدولت زراعت اور تجارت پھل پھول رہی تھی۔ سندھ کی بندرگاہیں خاص طور پر دیبل، خلیج فارس اور بحر ہند کی تجارتی راستوں کا مرکز تھی۔ دیبل کی بندرگاہ پر عرب تاجروں کی موجودگی خلافت کے لیے ایک مستقل مفاد کا باعث تھی۔ سندھ کی معدنی دولت خاص طور پر معدنیات اور اجناس خلافت کے خزانے کے لیے ایک اہم
ذریعہ بن سکتی ہیں۔ دوستو اگر مورخین کی بات کی جائے تو بلازری نے اپنی کتاب فتوح البلدان میں واضح کیا ہے کہ محمد بن قاسم کی مہم کو تجارتی اور سیاسی فوائد کے لیے ترتیب دی گیا۔ طبری اور مسعودی جیسے مورخین نے بھی یہ اشارہ دیا ہے کہ بنو امیہ کے حملے زیادہ تر سیاسی اور معاشی مفادات کے تحت کیے گئے تھے۔ محمد بن قاسم کی سندھ پر چڑھائی کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ اہمیت سیاسی اور معاشی مقاصد کو ہی دی جا سکتی ہے۔ سندھ کی فتح کا مطلب تھا خلافت کے لیے تجارتی راستوں کی حفاظت، مالی فوائد اور سیاسی توسیع۔ مذہب کا استعمال اس وقت کی حکمت عملی کا حصہ تھا، لیکن یہ حملہ زیادہ تر اقتصادی اور سیاسی محرکات سے جڑا تھا۔ دوستو یہ تمام شواہد اس بات کو تقویت دیتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی مہم دراصل خلافت کے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے کی گئی ایک منظم کارروائی تھی، جس میں مذہب کو ایک جزوی طور پر استعمال کیا گیا۔ تو پھر ہم اس سوال کا واضح جواب دیتے ہیں کہ محمد بن قاسم کا مشن خالصتاً اسلام کی تبلیغ کے لیے تھا؟ شاید نہیں۔ وہ ایک سپہ سالار ضرور تھے جنہیں حجاج بن یوسف نے ایک واضح سیاسی معاشی ایجنڈے کے تحت بھیجا تھا۔ مذہب کا ذکر اس وقت کی سیاسی حکمت عملی کا حصہ تھا، لیکن اصل مقاصد اس سے کہیں زیادہ وسیع تھے۔ دوستو محمد بن قاسم کی کہانی تاریخ کا حصہ ہے، لیکن اسے اس مذہبی بیانیے کی بنیاد پر مسخ کرنا نہ صرف تاریخ کے ساتھ زیادتی ہے بلکہ طلباء کے لیے حقائق تک رسائی کو بھی محدود کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی تعلیمی نصاب میں ایمانداری کے ساتھ تاریخ بیان کرنی چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں اپنی تاریخ کو مکمل اور غیر جانبدار طور پر سمجھ سکیں۔ دوستو آج ہم محمد بن قاسم کی کہانی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر تاریخی واقعہ محض عقیدے یا جذبات پر مبنی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے سیاسی حکمت عملی اور معاشی مقاصد کی ایک پیچیدہ داستان بھی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔